السلام علیکم جماعت دہم کے طلباء و طالبات، آپ کا اردو سلیبس ہے سبق چغل خور، نظم فاطمہ بنت عبداللہ، تفہیم عبارت نمبر 9 اور 10، مضمون شہری اور دیہاتی زندگی۔ سب سے پہلے آپ سبق چغل خور نکالیے، صفحہ نمبر 70، اور اس کے مصنف کا نام ہے شفیع عقیل۔ شفیع عقیل اس کے مصنف کا نام ہے، اور یہ جو سبق ہے چغل خور، یہ اپنی صنف کے اعتبار سے لوک داستان یا لوک کہانی ہے۔ دونوں چیزیں ہی کہہ سکتے ہیں، لوک داستان یا لوک کہانی۔ اور لوک داستان یا لوک کہانی ایک ایسی چیز ہے کہ جو سینہ بہ سینہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہے۔ یہ کسی معاشرے کی تہذیب اور زبان کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہے، اور اس کے مصنف کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے ذریعے سے محبت، احساس، خلوص، قربانی جیسے جذبے جو ہے معاشرے میں پھیلتے ہیں اور نسلوں کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لوک کہانی اس کلچر، اس معاشرے کا قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں، اور اس کا کوئی ایک مصنف نہیں ہوتا، بلکہ پرانے وقتوں سے ایسی کہانیاں چلی آتی ہیں، لیکن ان کا جو سبق ہے، اخلاقی سبق بہت اچھا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ہمیں نصیحت ملتی ہے۔ اسی طرح شفیع عقیل نے پنجابی لوک داستانوں کو اردو میں ترجمہ کیا ہے، اور بہت خوبصورتی سے کیا ہے کہ ان پر تبادلہ ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے یہ ان کی اپنی ہی تخلیق ہے۔ تو چغل خور ایک ایسا ہی خوبصورت لوک کہانی ہے، ایک سبق ہے جس میں چغل خوری، غیبت، برائی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس سے کتنے منفی اثرات پڑتے ہیں معاشرے میں، اور بعض اوقات بہت جھگڑا، لڑائی اور طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے دین میں بھی اس بات کو سختی سے منع فرمایا گیا ہے۔ کہانی ایسے شروع ہوتی ہے کہ ایک آدمی ہوتا ہے جو کہ ہر وقت چغل خوری کرتا رہتا ہے، اور اس کی اس چغل خوری کی وجہ سے اسے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگ اس سے گھبراتے ہیں اور اس کو کام نہیں دیتے، اسے اپنے ساتھ نہیں رکھتے۔ تو اپنے گاؤں میں ہر شخص اس سے بیزار ہو چکا ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنا گاؤں چھوڑ کر کسی دوسرے گاؤں نوکری کی تلاش میں جاتا ہے۔ وہاں اسے ایک ایسا کسان مل جاتا ہے جو اسے 6 ماہ بعد اس شرط پر کہ وہ اس کی ایک چگلی کھائے گا، اس کو ملازمت دے دیتا ہے۔ اب یہ وہاں رہتا ہے اور 6 ماہ تک اپنی اس عادت پر قابو پائے رکھتا ہے۔ جو انسان کی فطرت ہو، جو اس کی عادت ہو، اس سے مجبور ہوتا ہے۔ تو اس طرح برخلاف فطرت وہ پریشان رہتا ہے۔ جب مدت پوری ہوتی ہے تو پھر اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں جلدی سے اپنا کام پورا کروں، تو وہ ایک پلاننگ تیار کرتا ہے۔ پہلے کسان کی بیوی کو جا کے کہتا ہے کہ تمہارے شوہر کو کوڑ جیسا مرض لاحق ہو گیا ہے، یہ بیماری، اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کا جسم نمکین ہو جاتا ہے کوڑی کا۔ پھر وہ کسان کو بتاتا ہے کہ تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے، وہ کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ پھر سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس جاتا ہے، اس کے سالوں کے پاس جاتا ہے، ان دونوں فریقین کو باری باری بتاتا ہے۔ کسان کے سالوں کو بتاتا ہے کہ تمہاری بہن کو کسان روز پیٹتا ہے، اس کی بہت بے عزتی کرتا ہے، اس کو مار مار کر ہلکان کرتا ہے۔ ان کو بہت غصہ چڑھتا ہے، اور پھر ان کو کہتا ہے کہ آپ کل کھیتوں میں چھپ کر دیکھیے گا۔ اسی طرح کسان کے بھائیوں کے پاس جا کے کہتا ہے کہ سال کے تمہارے بھائی کے جو سالے ہیں اس کو آ کے زد و کوب کرتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، اور اگر آپ نے یہ منظر دیکھنا ہو تو کل کھیتوں میں آ جائے گا۔ پھر اس طرح وہ اگلے دن کا انتظار کرتا ہے۔ اگلے دن جب اس کی بیوی کھانا لے کر آتی ہے تو اپنے شوہر کی کلائی کو پکڑتی ہے کہ میں اسے چاٹ کر دیکھوں، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ وہ پاگل ہو چکی، اس کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہے۔ وہ اس کے منہ پہ زور سے تماچا مارتا ہے۔ اب اس کے بھائی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ غصے سے باہر نکل کے کسان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، بیوی کے بھائی۔ اب کسان کے بھائی جو منظر ان سے برداشت نہیں تھا، وہ بھی آ کے
किसान के सालों को मारना शुरू कर देते हैं, बड़ा खून खराबा होता है, सर पटबल होती है और बहुत सारे लोग दूसरे खेतों से आते हैं, बीज बचाव कराते हैं। फिर मामला खुलता है और पता चलता है कि ये सब चुगलखोर का किया करा है। सब परेशान होते हैं, उसकी तलाश में इधर उधर दौड़ते हैं, मगर वो गायब हो चुका होता है। और उस दिन से आज तक चुगलखोर ये डरता है कि कहीं किसान के साले और भाई उसे मार ना दे, और वो चुगलखोर कहलाने पर नाराज हो जाता है। ये थी शफी अकील की लोक दास्तान, और इसमें आपने देखा होगा कि एक छोटी सी बात, एक छोटे से झूठ ने कितना बड़ा फसाद बर्पा किया और कितना नुकसान हुआ। और इस छोटी सी बात से सब लोग एक दूसरे से बदगुमान हो गए। तो चुगलखोर को चुगलखोर कहा जाए तो वो नाराज हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है किसान के भाई और साले उसे छोड़ेंगे नहीं जी। तो इस सबक की सिर्फ तो आपको समझ आ गई लोक कहानी या लोक दास्तान। और लोक कहानी और लोक दास्तान की जो तारीफ है, डेफिनेशन है, वो आपने बहुत अच्छी तरह तैयार करनी है। ये एमसीक्यूज की शक्ल में भी आ सकती है और शॉर्ट आंसर की शक्ल में भी आपसे पूछी जा सकती है। अब लोक कहानी की मुख्तसर तारीफ करें, आपकी मश्क में शामिल है। शॉर्ट आंसर है, फिर खाली जगह पुर है, दुरुस्त और गलत है, ये सब आपको करवा दिए गए हैं। और खाली जगह पुर भी आपने बड़ी अच्छी तरह करनी है। फिर खुलासा है, उसके बाद जुमला मोतरज़ा। अब इसकी मश्क में ग्रामर की ये टर्म है जुमला मोतरज़ा। जुमला मोतरज़ा ऐसा लफ्ज़ या जुमला होता है जो वज़ाहत या तंज़ के लिए लिखा बोला जाता है। इसके होने से या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, अलबत्ता इसके ना होने से बाद में यक होना, तशनगी का एहसास होता है। गुब्बारे खाते का ताज़ा एडिशन मार्केट में दस्तयाब है। अब ब्रैकेट में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ। बिलाल प्रोफेसर फारूक का बेटा, जमात में अव्वल आया है। इन दो मिसालों से आपको पता चलेगा कि जुमला मोतरज़ा क्या है। यानी कि जब कोई बात की जाए और वो बात पूरी तरह समझ में ना आए, तो उसके सामने ब्रैकेट में उसकी तोज़ी, उसकी वजाहत पेश करना जुमला मोतरज़ा कहलाता है। यानी दर्ज झैल मिसालों में एक आम आदमी को गुब्बारे खातिर का नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, तो उसको समझाने की खातिर लिखा जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मजमुआ है। फिर इस तरह बिलाल, अब हर इंसान को तो नहीं पता बिलाल कौन है, तो फिर उनको समझाने के लिए ब्रैकेट में लिखा जाएगा प्रोफेसर साहब का बेटा। तो इस वजह से चूंकि अगर आप उसकी तफसील नहीं देंगे, बात तो पूरी हो जाएगी, लेकिन उस बात में एक कमी रह जाएगी, और उस कमी को पूरा करने के लिए आपको उसकी तौज़ीह पेश करनी पड़ेगी, वजाहत देनी पड़ेगी। इसको जुमला मोतरज़ा कहते हैं। अब जुमला मोतरज़ा शॉर्ट आंसर की शक्ल में भी आ सकता है और एमसीक्यूज की शक्ल में भी आ सकता है। आपने इसको बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। उसके बाद आप ये देखें कि आपके जो शॉर्ट आंसर हैं वो सिर्फ हैं 4। ये 4 शॉर्ट आंसर हैं, मगर इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी बात है, ये ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ शॉर्ट आंसर वही आए जो आपकी मश्क में है। सबक के अंदर से भी कोई आंसर, शॉर्ट आंसर तैयार हो सकते हैं, कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। सबसे ज़रूरी सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि चुगलखोरी के क्या मनफी असर मुरतब होते हैं, इसके नताइज क्या होते हैं। तो आपको अच्छी तरह इसकी डिटेल पता होनी चाहिए। फिर इधर कैप्शन में देखें, तदरीसी मकासद में चुगलखोरी, फितना परवरी, गीबत और बदखोई अखलाक इस्लामी लिहाज से काबिल मुज़म्मत अफ़ाल है। इधर कितने अफ़ाल दिए गए हैं? 1 2 3 4 5, 4 अफ़ाल दिए गए हैं, और आपको 4 अफ़ाल के मानी और उनकी डिटेल पता होनी चाहिए कि इनका क्या मतलब है। कोई भी एक लफ्ज़ उठाकर उसका मतलब पूछा जा सकता है, तो आपको इनके तमाम मानी और इनकी तफसील पता होना चाहिए, जो कि आपको बता दी गई है आपकी
کچھ درج ہے۔ تو چغل خور کا خلاصہ اور اس کا تشریح اقتباس، شارٹ آنسر بھی آپ کے تیار ہے، خلاصہ بھی، اب تشریح اقتباس آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کی کرنی ہے۔ تشریح اقتباس اس کی بالکل مشکل نہیں ہے، اسلام کی روح سے اور معاشرے کی طرف سے آپ اس کی تشریح اقتباس کریں گے۔ ہر بات کے مثبت اور منفی پہلو ہوتے ہیں، مگر یہ جو برائی ہے اس کے اندر صرف منفی پہلو ہی ہے، اور آپ اس کی جو برے نتائج ہیں بتائیں گے اور تشریح اقتباس میں حوالہ ضرور دیں گے، اور اسلامیات کی بک سے آپ اس کے حوالے دے سکتے ہیں۔ ہمارے دین میں اس کے بارے میں بہت کچھ فرمایا گیا ہے، تو آپ مکمل حوالے کے ساتھ تشریح اقتباس کریں گے۔ اور جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ تشریح اقتباس میں کوئی شعر نہیں لکھتے، صرف حوالہ جات لکھتے ہیں اور نثری صورت میں، تو آپ نے شعر بالکل نہیں لکھنا۔ اور اس کی تشریح اقتباس، اس میں بہت زیادہ مشکل الفاظ کی بھرمار بھی نہیں ہے، کم مشکل الفاظ آپ آسانی سے اس کا تشریح اقتباس کر سکتے ہیں۔ اور یہ آپ کا جو سبق ہے آپ کو اچھی طرح تیار کرنا ہے۔ اس کا خلاصہ تھوڑا لینتھی ہے مگر بہت آسان ہے، اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کا خلاصہ تشریح اقتباس تیار کرنا ہے، شارٹ آنسر اور الفاظ معنی جتنے بھی ہیں آپ کو وہ آنے چاہیے۔ اب آئیے علامہ اقبال کی نظم فاطمہ بنت عبداللہ۔ فاطمہ بنت عبداللہ، صفحہ نمبر 132، اور یہ عرب لڑکی جو طرابلس کی جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتی ہوئی شہید ہوئی۔ تو تدریسی مقاصد میں ہے علامہ اقبال کی شاعری کے فنی محاسن اور عظمت سے آگاہ کرنا، جذبہ حب الوطنی اور ایک مثالی مسلمان لڑکی۔ جی، علامہ اقبال کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، عظیم المرتبت فلسفی اور ایک ملی اور قومی شاعر، جن کے دل میں اپنی ملت کی تڑپ تھی اور اپنی قوم کی محبت اور تڑپ میں انہوں نے ایسی انقلابی شاعری کی جس نے برصغیر کے مسلمانوں کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا، انہیں خواب سے جگا دیا اور انہیں ان کی منزل کے قریب تر کر دیا۔ علامہ اقبال کی شاعری ایک ایسی شاعری ہے جس میں نشاط ثانیہ کے بارے میں بہت کچھ انہوں نے لکھا ہے، اسلام کے عروج اور پھر زوال کی داستان۔ وہ اسی بات پر پریشان ہیں اپنی شاعری میں کہ وہ مسلمان جنہوں نے اسلام کو عروج دیا، آسمان کی بلندیوں کو چھوا، ہزاروں سال حکمرانی کی، لیکن اب آج ان کے علامہ اقبال کے زمانے میں اس قوم کا یہ حال ہے کہ وہ سر نیبو ہے، زبوں حالی کا شکار ہے۔ ان کے اوپر دو قسم کی اقوام حکومت کر رہی ہیں، ایک انگریز قوم اور ایک ہندو قوم، اور یہ مسلمان قوم دونوں کے آگے مغلوب ہو کر رہ گئی ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، ذلت کا شکار ہے، زبوں حالی کا شکار ہے۔ تو اس بات کا دکھ تمام مسلمان رہنماؤں کو بہت زیادہ تھا۔ تو مسلمانوں کو آزادی کا جذبہ دینے کے لیے، ان کی انا کو بیدار کرنے کے لیے، ان کی جذبہ حب الوطنی کو بیدار کرنے کے لیے علامہ اقبال نے جو شاعری کی ہے، اس شاعری کی جڑیں جا کر ملتی ہیں دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ۔ انہوں نے اپنی شاعری میں بہت خوبصورت طریقے سے اپنے باو اجداد، اپنے لیجنڈس اور مجاہدین کا ذکر کیا ہے۔ اسلام میں جتنے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے جہاد کیا، اسلام کو بلندی کا درجہ دیا، اسلام پھیلایا، ان سب شخصیات کے بارے میں علامہ اقبال نے اس خوبصورتی سے لکھا ہے کہ پڑھنے والے حیران رہ جاتے ہیں، اور ان کی مثالیں دے کر جو موجودہ برصغیر بستی کا شکار تھی جو قوم، اس وقت ان کو بتایا کہ ان لوگوں، ان شخصیات کو دیکھیں، انہوں نے کس طرح جہاد کیا، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی اور کبھی غلامی کا طوق اپنے گلے میں نہیں پہنا۔ یہ سب چیزیں بتائیں اور مسلمانوں کے اندر غیرت کا جذبہ جگایا، حمیت کا جذبہ بیدار کیا۔ اسی طرح فاطمہ بنت عبداللہ، ایک ایسی بچی کے بارے میں جب
علامہ اقبال نے پڑھا کہ اس بچی نے کس طرح اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، تو انہوں نے اس بچی کی اس فقید المثال کارنامے کو لکھا اور سب نے پڑھا، اور ان کو پتہ چلا کہ اگر ایک چھوٹی سی بچی اتنا بڑا کام سر انجام دے سکتی ہے، وہ اپنی جان قربان کر سکتی ہے، تو پھر ہم تمام مسلمان دو اقوام کے پیروکار ہو کر کیوں جی رہے ہیں؟ ہماری زندگی بیکار ہے اگر ہم آزادی نہ حاصل کر سکیں یا اپنے اسلامی خطوط پر اپنی زندگی کو استوار نہیں کر سکتے۔ اور وہ بچی کا جذبہ شہادت ایک ایسا جذبہ تھا جس نے نہ صرف مسلمان قوم کو بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ جہاں جہاں یہ خبر گئی وہاں کے لوگ متاثروں نے سنا اور وہ حیران ہو گئے۔ اس کے دو قسم کے نتائج نکلے۔ ایک تو دنیا کو پتہ چل گیا کہ مسلمان قوم جہاں بچیاں اتنی بہادر ہیں تو وہاں بڑوں کا کیا حال ہوگا، اور دوسرا جذبہ حب الوطنی بھی بیدار ہوئی کہ اپنے وطن اور اپنے دین کے لیے کٹ مرنے کا جذبہ ہر مسلمان میں موجود ہوتا ہے۔ اب علامہ اقبال اس نظم کی ابتدا اس شعر سے کرتے ہیں: فاطمہ تو آگ ہوئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مجھے خاک کا معصوم ہے۔ یعنی اس شعر میں وہ بتاتے ہیں کہ فاطمہ بنت عبداللہ مسلمان قوم کی آبرو ہے، عزت ہے، اور ایسی قوم جو اب اس وقت پستی کا شکار ہے، جو محروم ہو چکی ہے آزادی سے، عزت سے، شان و شوکت سے، اور اے فاطمہ تو ایک مٹھی بھر خاک سے بنی ہے، ہر انسان مٹھی بھر خاک سے بنا ہے، لیکن جس مٹی سے تمہیں بنایا گیا اس کا ایک ایک ذرہ پاکیزہ ہے، معصوم ہے، اور یہ سعادت پورے صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سکائی تیری قسمت میں تھی، اے صحرا کی ہوں۔ اب اس میں علامہ اقبال نے اس بچی کو کس صفاتی نام سے پکارا ہے؟ صحرا کی ہوں۔ پورے تو جنت میں ہوتی ہے نا، تو وہ بچی کسی حور سے کم نہیں تھی۔ اس نے صحرا میں اتنی شدید گرمی میں ننھی منھی جان ہونے کے باوجود گولیوں کی بوچھاڑ میں غازیان دین کو پانی پلایا۔ وہ پانی کا تھیلا لے کر کبھی ادھر گھومتی کبھی ادھر، جہاں اسے کوئی زخمی کوئی پیاسا نظر آتا وہ لپک کر اسے پانی پلاتی۔ وہ اس بات سے بالکل بے خوف تھی کہ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچ جائے، میری جان کو نقصان نہ پہنچے۔ اس کو اس کی بالکل پرواہ نہیں تھی۔ اس کے اندر ایک ایسا جذبہ تھا، ایک ایسا شعور تھا، ایسا شوق تھا کہ اس نے ہر چیز سے بے نیاز ہو کر میدان جنگ میں وہ کام کیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی، اور اس نے حور کا لقب پایا، حور قرار پائی، اور اس نے غازیان دین کو پانی پلایا۔ یہ جہاد اللہ کے راستے میں بے تیغ و سپر ہے، جسارت آفری شوق شہادت کس قدر۔ اللہ کے راستے میں اس نے جو جہاد کیا، اور عام طور پر جہاد کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ تیر تلوار ہتھیار سے جہاد ہوتا ہے، لیکن اس بچی نے بغیر تیر کے، بغیر تلوار کے، بغیر کمان کے جہاد کر کے دکھایا۔ اس کا جو جذبہ تھا، جذبہ ایمانی، وہ کس قدر تعریف کے قابل ہے، شاباش کے قابل ہے۔ اس کی عمر کو دیکھیے، اس کے جذبے کو دیکھیے، اور اس کی اس قدر خوبصورت سوچ پر قربان جائیے کہ اس کی یہ سوچ تھی کہ میں اپنے زخمیوں کو پانی پلاؤں، ان کی مدد کروں، تو یہ اس کا جذبہ تعریف کے قابل ہے۔ یہ قریبی اس گلستان میں فضا منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ ادھر خاکستر کہا گیا ہے راکھ کے ڈھیر کو، اور راکھ کا ڈھیر اس وقت مسلمان کو، مسلمان قوم اس وقت ایک راکھ کا ڈھیر تھی۔ بظاہر آگ بجھ چکی تھی، راکھ تھی، راکھ تو جب آگ بجھ جائے تو پیچھے راکھ رہ جاتی ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری قوم جو پستی کا شکار تھی، جو ختم مردہ ہو چکی تھی، مگر ابھی بھی اس کو خریدا جائے
تو اس کے اندر ایسی چنگاریاں موجود ہیں، اور وہ بھی ایک چنگاری تھی۔ چنگاری اتنی چھوٹا سا شعلہ ہوتی ہے کہ وہ بہت بڑی طریقے سے بھڑک سکتی ہے، آگ لگا سکتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس چھوٹی سی بچی نے اس مردہ قوم، سوئی ہوئی قوم میں ایک ایسی آگ لگائی کہ اس آگ سے یہ روشن ہو گیا، پتہ چل گیا کہ ابھی جذبات موجود ہیں، ابھی دین کی خاطر کر مر مٹنے کا جذبہ موجود ہے، ابھی کچھ ختم نہیں ہوا۔ اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہے، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ صحرا میں آہو، مسلمان قوم جو ہے ابھی یہ مجاہدین سے، یہ شاندار لوگوں سے، جہاد کرنے والے لوگوں سے خالی نہیں ہوئی۔ ابھی ہرن جہاں تشبیہ دی گئی ہے مجاہدین کو، جہاد کرنے والوں کو۔ اور جب بادل گرجتے ہیں، پھر برستے ہیں، بارش ہوتی ہے، تو بارش ہونے کے بعد ایک دم سکون آ جاتا ہے، بجلیاں ختم ہو جاتی ہیں چمکنا، اور بادل بھی پرسکون ہو جاتے ہیں۔ مگر علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہماری قوم اور ملت کے بادل ایسے ہیں کہ اگر یہ خاموش ہو گئے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب وہ کبھی بجلی نہیں برسائیں گے، بجلی نہیں چمکے گی، بارش نہیں برسائیں گے، بلکہ ابھی بھی ہماری اس قوم میں ایسی بجلیاں ہیں، جان قربان کرنے والے مجاہدین ہیں کہ جو کبھی بھی وقت پڑنے پر بجلی کی طرح چمکیں گے اور دشمنوں کو راکھ کر دیں گے، ان کو جلا کر خاکستر کر دیں گے۔ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالائے ماتم میں ہے۔ علامہ کہہ رہے ہیں کہ اس ننھی سی شہادت پر، معصوم بچی کی اس شہادت پر ہماری آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ظاہر ہے وہ چھوٹی سی بچی تھی، اور جب گولیوں کی بھاڑ آ کر اس کو لگی، وہ چھاڑ لگی، تو وہ بچی بری طرح زخمی ہو گئی اور اسی وقت شہید بھی ہو گئی، وہ خون میں نہا گئی۔ اس کی اس کم سنی کی موت پر ہماری آنکھ میں آنسو ہیں، مگر اس آنسوؤں کے ساتھ، اس رونے کے ساتھ دل میں ایک ہلکی سی خوشی بھی آتی ہے۔ خوشی یہ آتی ہے کہ اس نے اپنی جان گنوا دی، مگر اپنے دین کا نام روشن کر دیا، اسلام کا نام روشن کر دیا، اور اپنے مسلمانوں کو ایک نئی راہ دکھائی، ایک نئی مثال پیش کی۔ رقص تیری خواب کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرا ذرا زندگی کے سوز سے معمور ہے۔ جی، اب یہ ہے کہ جو فاطمہ بنت عبداللہ نے مثال پیش کی ہے، اس کی تربت، اس کی قبر کے جو ذرات ہیں جب وہ اڑتے ہیں تو وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کو وہ ایک مثال دے گئی، سوز میں بھر گئی، ہماری زندگیوں کو ایک دکھ دے گئی، لیکن وہ دکھ ایسا دکھ ہے کہ اس دکھ کو حاصل کرنے کو سب بے قرار ہیں۔ وہ ہمیں ایسی بے مثال لڑکی تھی کہ جو قوم کو سوز و گداز دے گئی، سوچنے پر مجبور کر گئی کہ ہر انسان کو اپنے دین پر مٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں۔ تربت قبر کو کہتے ہیں، تو کہہ رہے بظاہر اس کی قبر خاموش ہے، پرسکون ہے، لیکن وہ اپنے پیچھے جو ہنگامے چھوڑ گئی ہے، جو کہانیاں چھوڑ گئی ہے، جو واقعات چھوڑ گئی ہے، اس نے ایک انقلاب برپا کر دیا، ہیجان برپا کر دیا اپنے پیچھے۔ وہ خاموشی سے قبر میں چلی گئی، لیکن اس کی شہادت خاموش نہیں تھی، جس نے تہلکہ مچا دیا۔ مسلمان جو تھے وہ بیدار ہو گئے، عالم اسلام میں ایسی شاندار مثال قائم کر کے گئی کہ سب لوگ اٹھ گئے، جاگ گئے، اور اس کی تربت خاموش نہیں ہے بلکہ پیچھے ہنگامے چھوڑ گئی ہے۔ اور جو اسی ملت اسلامیہ کی بچی نے ایسی مثال قائم کی، وہ اس کی بعد میں آنے والی نسلیں، ان نسلوں کے لیے وہ اپنی مثال چھوڑ گئی، اور جو نئی قوم پلے گی اب اس کی قائم کردہ مثال کے ساتھ اس کے جذبہ جہاد کے سائے میں پلے گی، اور وہ بھی انشاءاللہ
اسی طرح بھی کرے گی کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرے گی اور کبھی بھی غلامی قبول نہیں کرے گی۔ تازہ انجم کا فضائے آسمان میں ہے ظہور، دیدہ انسان ہے نامحرم ہے جن کی موج نور۔ تازہ انجم کا فضائے آسمان میں ہے ظہور۔ علامہ اقبال کا کہنا ہے کہ آسمان پر نئے ستارے نمودار ہو رہے ہیں، یعنی دنیا آگے چلتی ہے، وقت گزرتا ہے اور ہر دور میں عظیم انسان مثالیں سیٹ کرتے ہیں۔ اس طرح فاطمہ بنت عبداللہ نے اپنی جان دے دی مگر مسلمانوں کو عزت دے گئی، اسلام کا سر فخر سے بلند کر دی۔ اس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان پر تازہ ستارے، نئے ستارہ نمودار ہو رہے ہیں، یعنی ہمارے قوم میں ایسے افراد پیدا ہو رہے ہیں کہ جو فاطمہ کی طرح اپنی جان قربان کریں گے، لیکن ایک عام انسان اس نئے ستارے کی چمک کو دیکھنے سے محروم ہے، یعنی کہ ایک عام انسان ان کو محسوس نہیں کر سکتی، لیکن یہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں کہ امت مسلمہ کبھی بھی جاں بازوں سے خالی نہیں ہو سکتی۔ ہر دور میں اس کے اندر جاں باز اٹھیں گے، جہاد کرنے والے اٹھیں گے اور دین کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے، بلکہ انشاءاللہ اس کو سر بلند کریں گے۔ جن کی تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ پرتو سایہ کہتے ہیں کہ ایسے ستارے جب وہ چمکیں گے تو ان کی چمک میں پرانا انداز بھی ہوگا اور نیا انداز بھی ہوگا۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد تھے، طارق بن زیاد، ٹیپو سلطان، نور الدین زنگی، اس سے بھی پہلے ابوبکر، عمر، عثمان، علی، ان سب نے جو جہاد کیے، جنگیں لڑی، اسلام پھیلایا، تو یہ سب ہمارے بزرگ تھے، آباء و اجداد تھے۔ اور جو تازہ مثال اس وقت فاطمہ بنت عبداللہ کی سامنے تھی، تو علامہ اقبال کہتے ہیں ایسے مجاہدین ہمیشہ ہماری قوم میں آتے رہیں گے جو کہ اپنے پرانے آباء و اجداد کا طریقہ بھی اختیار کریں گے اور اپنے زمانے کے مطابق وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے۔ ان کے اندر تمام طریقے ہوں گے، پرانے بھی اور نئے بھی، اور جو آسمان پر سایہ فگن ہوں گے، ان کی جو چمکنے کی روشنی ہوگی، جو ان کا سایہ ہوگا، آنے والوں کی بھی پڑے گا، اور کبھی بھی اسلام کا دامن مجاہدین سے خالی نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ ہر دور میں یہ لوگ اٹھیں گے اور اپنے دین کی پاسبانی کریں گے، اور کبھی بھی اپنی امت کو اور اپنی ملت کو، ملت اسلامیہ کو مایوس نہیں کریں گے، بلکہ اس کا سر فخر سے بلند کریں گے۔ تو یہ کلیات اقبال تھا جو اس کا ماخذ ہے۔ اب آپ نے اس کے شارٹ آنسر کرنے ہیں اچھے طریقے سے، اس کا نظم کا خلاصہ بھی شامل ہے، تو خلاصہ بھی دیکھ لیجیے گا، MCQs وغیرہ، خالی جگہ پر، اور سب سے بڑی بات ہے اعراب۔ چونکہ گرامر میں اعراب خاص طور پہ اعراب بتائے گئے تھے، لیکن اب وہ والے اعراب نہیں، مگر یہ جو آپ کی مشق میں اعراب ہیں یہ ضرور آئیں گے۔ اب اعراب والے الفاظ ہیں سکائی یعنی پانی پلانا، خاکستر، راکھ، نشاد، جسارت، ذرہ، تربت، سپر۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ آپ نے اس پر اعراب میں نے لگوا دیے تھے، آپ کے نوٹس میں بھی ہیں، تو یہ آپ نے بہت اچھی طرح کرنا ہے۔ آگے کالم الف اور کالم بے جی، باندھے درام میں بلال کے عنوان سے 2 نظمیں، ان کا مطالعہ کیا جائے جی۔ اب شکوہ اور جواب شکوہ کے بارے میں بتائیں۔ شکوہ اور جواب شکوہ کے بارے میں آپ کو بہت ڈیٹیل سے بتایا جا چکا ہے کہ پہلے علامہ اقبال نے نظم لکھی شکوہ، اس میں انہوں نے جو مسلمانوں کی حالت تھی، جو وہ پسماندہ تھے، ذلت کی زندگی گزار رہے تھے، بہت مجبور تھے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا ہے۔ اور جواب شکوہ جب اس کے نظم کے جواب میں نظم لکھی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ اللہ اور پیارے نبی
کی تعلیمات کیا ہے، اللہ کیوں ناراض ہے، مسلمانوں کی موجودہ حالت کیوں ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا جو ہے احکامات اور پیغمبر نبی کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے، قرآن پاک سے دور ہو گیا، قرآن پاک کی تعلیمات سے دور ہو گئے ہیں، اس لیے وہ ذلت کا شکار ہے۔ تو جب تک مسلمان قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں تو وہ کامیاب رہتے ہیں، باعزت رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ ان تعلیمات سے دور ہوتے ہیں تو پستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات واضح کی۔ طلباء میں ملت اور قوم کا فرق واضح کرنا۔ قوم، ہر ملک میں قوم ہوتی ہے، عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ جو ملک ہے اس کے اندر رہنے والے لوگ ایک قوم ہیں، عیسائی قوم، یہودی قوم، یہ ساری قوم، ہندو قوم۔ لیکن ملت کا تصور صرف اسلام میں ہے، اسلامیہ ملت۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کسی حدود، جغرافیائی حدود کا پابند نہیں، یہاں پہ کوئی لمٹس نہیں، کسی ملک کی سرحد وغیرہ کا کوئی وجود نہیں، بلکہ ملت اسلامیہ ایک ایسی ملت ہے کہ جس کا ہر فرد دنیا کے مختلف کونوں میں ہوتا ہے۔ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جتنے مسلمان ہیں وہ ایک ملت کے افراد ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، یورپ ہو، افریقہ ہو یا ہندوستان ہو۔ تو قوم تو ہر ملک میں رہنے والے لوگ قوم کہلاتے ہیں، لیکن ملت اسلامیہ میں دنیا کے تمام مسلمان شامل ہیں، چاہے وہ کسی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ تو یہ آپ کو نظم آپ نے تشریح بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے، اور تشریح میں بھی آپ نے کوئی حوالہ وغیرہ دینا ہے اور اچھے اشعار حوالے کے مطابق دینے ہیں۔ اور علامہ اقبال کی نظم کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جو شعر میں بات پوچھی ہے آپ نے اس کی ڈیٹیل بتانی ہے، اس کی تشریح کرنی ہے۔ آپ نے ہر شعر کی تشریح سیم ایک جیسی نہیں کر دینی، اور فاطمہ کے واقعات کو ڈیٹیل سے نہیں لکھنا، کیونکہ ان کو تشریح چاہیے، واقعہ نہیں چاہیے۔ اگر آپ نے ذکر کرنا ہے ایک دو لائنوں میں کر سکتے ہیں، لیکن تشریح اشعار کے مطابق، ان کے الفاظ کے مطابق بہت اچھی، بہت خوبصورتی سے کرنی چاہیے۔ تو یہ اب آپ کا سبق بھی تیار ہو گیا اور آپ کی نظم بھی۔ اب آپ کی تفہیم ہے 9 اور 10۔ تفہیم نمبر 9 اور 10 نکالیے گرامر 114۔ کتنے منٹ ہو گئے ہیں؟ 35 منٹ ہو گئی جی۔ اب تفہیم نمبر 9 10 صفحہ نمبر 114 گرامر۔ تفہیم نمبر 9 ہے سکون کے وقت سمندر کا دیدار۔ آنکھوں کو فرحت بخشنے والی چیز ہے۔ تختہ جہاز پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو لہروں کا ایک لاتعداد سلسلہ نظر آتا ہے جو ہوا کے نرم نرم جھونکوں کے اثر سے سمندر پر قریب قریب ہر وقت آتے رہنے سے ایک دوسرے کے پیچھے ہلکے بناتا چلا جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لہریں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہی ہیں۔ صبح کے وقت جب آفتاب نکلتا ہے اور چلتی لہروں کی سفید جات پر اس کی کرنیں پڑتی ہیں تو ٹھوس فضا کے سارے رنگ دفعتاً شفاف پانی کے تختوں پر چمک جاتے ہیں، اور دور افق کے قریب تو سنہری اور پہلی فرش بچھا نظر آتا ہے، گویا شاہ خاور کے خیر مقدم کے لیے سامان ہو رہا ہے۔ جی، اس کے یہاں پہ 4 سوالات ہیں، لیکن عام طور پہ 5 سوال آتے ہیں۔ اس کے سوالات میں عنوان والا سوال شامل نہیں، لیکن وہ 5واں سوال وہی ہوتا ہے کہ اس عبارت کا عنوان تجویز کریں، تو 5واں سوال وہ ہوگا۔ تو آپ کے پاس نوٹس میں اس کے آنسر موجود ہے، لیکن اس پیراگراف کے اندر جو کچھ مشکل الفاظ ہیں میں آپ کو ان کے متعلق بتا دیتی ہوں۔ دیدار، سمندر کا دیدار، دیدار نظارہ، فرحت بخشنا یعنی سکون پہنچانا، فرحت آرام سکون پہنچنا۔ تختہ جہاز، اب جو جہاز ہوتا ہے، بحری جہاز ہوتا ہے، جو شپ ہوتے ہیں، ان کا ایک عرصہ ہوتا ہے، یعنی کہ کھلی جگہ ہوتی ہے آسمان کے نیچے، اس پر کوئی چھت نہیں ہوتی، وہ خالی جگہ ہوتی ہے، وہاں کھڑے ہو کر
آپ سمندر کو بہت غور سے دیکھ سکتے ہیں، اس کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ لا تعداد یعنی جو گنا نہ جا سکے، لا تعداد سلسلہ لہروں کی اتنی زیادہ دور تک سلسلہ پھیلا ہوا کہ لہروں کو گنا نہیں جا سکتا۔ اور اس کے علاوہ ہے ہلکے بناتا چلا جاتا، ہلکے ہوتا ہے دائرے، یعنی لہریں جب اچھلتی ہیں گرتی ہیں تو وہ دائرے میں آگے بڑھتی جاتی ہیں۔ یہ منظر بڑا خوبصورت نظر آتا ہے۔ آفتاب، سورج، کوس قزاق تو آپ کو پتا ہے دھنک کے 7 رنگ، وہ 7 رنگ بارش جب ہوتی ہے تو پانی بادلوں میں ہوتا ہے، ایک دم جب سورج نکلتا ہے تو سورج کی کرنیں جہاں جہاں پڑتی ہیں وہاں پر یہ دھنک کے رنگ بکھرتے ہیں، اور وہ رنگ جو ہوتے ہیں عمودی شکل میں اتنے خوبصورت لگتے ہیں، اور دور دور تک پھر اس وقت سورج نکل رہا ہوتا ہے، اور پہلے سورج نکلے ایک دم سورج نہیں نکلتا، پہلے جس مطلع سے اس نے نکلنا ہوتا ہے وہاں پہ پیلا رنگ پھیل جاتا ہے، پیلا خوبصورت گولڈن سا کلر آسمان پر دور دور تک پھیل جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ سورج باہر نکلتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ آسمان سورج کا استقبال کرنے کے لیے پہلے ہی پیلے رنگ کا فرش بچھا دیا ہے، پھر اس کے بعد سورج کا نظارہ سب دیکھتے ہیں۔ تو یہ عبارت تھی، اس کا آپ نے عنوان تجویز کرنا ہے، 5واں سوال عنوان ہوگا اس کا یقیناً۔ جی اب تفہیم نمبر 10، انتخاب کتب ایک اہم مسئلہ ہے، اس کے لیے اس طرح کی احتیاط اور غور و فکر کی ضرورت ہے، جس طرح کے دوستوں کے انتخاب کے لیے، جس طرح ایک اچھے اور نیک چال چلن کا مالک انسان اپنے دوست کو برائی سے بچا لیتا ہے، اور ایک برا دوست اپنی بد کرداری کی وجہ سے دوسرے دوست کو بھی تباہ کر دیتا ہے، اس طرح اچھی کتابیں دل و دماغ اور عادات و اطوار پر اچھا اثر ڈالتی ہیں، اور مخرب اخلاق اور بیہودہ کتابیں طبیعت کو برائی کی طرف مائل کرتی ہیں، اس طرح بری کتابوں کا مطالعہ پڑھنے والے کی اخلاقی موت کا باعث بنتا ہے۔ مشاہیر زمانہ کی سوانح عمریاں، سفر نامے، تاریخی اور مذہبی کتب اور جدید معلومات پر لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ انسان اور خصوصاً طالب علم کے لیے بہت مفید ہے۔ اخلاقی کتابوں کے مطالعے سے اخلاق بلند ہوتا ہے۔ جی انتخاب کتب یعنی کتابوں کا انتخاب کرنا، سلیکشن کرنا، کتابوں کو دیکھنا کہ ہمیں کون سی کتابیں پڑھنی ہیں۔ احتیاط اور غور و فکر یعنی کہ جس طرح آپ باقی چیزوں کو خریدتے وقت لیتے وقت سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز کیسی لینی ہے، ہمیں یہ لباس کیسا لینا ہے، معیاری لینا ہے، اچھا لینا ہے، تو اسی طرح کتابیں پڑھنے کے لیے بھی پہلے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کون سی معیاری کتابیں خریدنی ہیں کہ ان کو پڑھنے سے ہماری جو ہے زندگیاں بدل جائے، ہم کچھ سبق حاصل کریں۔ جس طرح ایک اچھے نیک اور چال چلن کا مالک ہوتا ہے، اچھے کردار کا مالک انسان اپنے دوست کو برائی سے بچا لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ اس طرح جب انسان ایک اچھا دوست بناتا ہے تو پھر وہ اچھا دوست اس کو اپنے رنگ میں ڈھال دیتا ہے، اس کے کردار کو اور شاندار کر دیتا ہے، اس کو اور اچھا انسان بنا دیتا ہے، اس کے اندر اچھائی ڈال دیتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان کو برا دوست مل جائے تو پھر بدقسمتی سے وہ اس کی برائی کو جلد اختیار کر لیتا ہے، برا انسان دوسرے انسان کو بہت جلد اپنی لپیٹ میں لے کے اس کو بھی برائی کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ تو جس طرح دوست بناتے وقت بہت احتیاط کی ضرورت ہے، وہ سوچنا چاہیے کہ جس کو ہم دوست بنا رہے ہیں اس کا کردار کیسا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم نے مثال دی ہے کہ کتابیں پڑھنے کے لیے کتابوں کو بھی منتخب کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایک معیاری اور شاندار موضوعاتی کتاب لینی چاہیے جس کا کوئی فائدہ ہو، ہمارے کردار پر اثر پڑے۔ اس طرح دل و دماغ پر اچھی کتابیں اچھا اثر ڈالتی ہیں۔ عادات و اطوار یعنی جو ہماری عادتیں ہیں، جو ہمارے طور طریقے ہیں وہ اچھے ہو جائیں۔ مخرب اخلاق اور بیہودہ کتابیں، مخرب اخلاق ہمارے اخلاق کو تباہ کرنے والی اور بے فضول قسم کی کتابیں ہماری طبیعت کو برائی کی طرف لے جاتی ہیں، اور ان کے مطالعے سے انسان جو ہے اخلاقی موت کا باعث بنتا ہے۔ مشاہیر زمانہ
زمانے کی مشہور ہستیاں، ایسے لوگ جنہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہوں، بہت شاندار لوگ، اعلیٰ لوگ، ان کی جب آپ زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کامیابیاں کیسے حاصل کی، وہ کامیابی بلندیوں پر کیسے پہنچے، تو ان کی زندگیوں کے بارے میں پڑھ کے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک انسان جب بہت اعلیٰ شخصیات، قائد اعظم ہے، علامہ اقبال ہیں، جب ہم سب سے پہلے تو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے ہمیں بہت ساری ہمارے اخلاق سنورتے ہیں، ہمارا کردار سنورتا ہے۔ اسوہ رسول پر عمل کرتے ہوئے انسان دنیا اور آخرت دونوں میں نجات پا سکتا ہے۔ پیارے نبی کی زندگی میں عالی ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے۔ ان کی ایک ایک بات پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے۔ پیارے نبی نے جو کر کے دکھایا، قرآن پاک عملی تفسیر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اسلام کے بارے میں جو چیزیں اسلام میں ہیں اس میں عملی طور پر ہمیں کر کے دکھائی، وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں ان کے اسوہ پر چلنا چاہیے، اور ان کے اسوہ پر چلتے چلتے ہم دنیا اور آخرت میں نجات پا لیں گے۔ اسی طرح اچھے لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں پڑھ کے ہمیں بہت اچھی نصیحت ملتی ہے، ہمیں اپنے اندر بھی تبدیلی محسوس ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسا کام کرنا چاہیے۔ سفر نامے اتنی انٹرسٹنگ صنف ہے کہ جب کوئی انسان سفر پر جاتا ہے تو پھر وہ مصنف و ادیب سفر نامے کے بارے میں پوری تفصیل لکھتا ہے، تو ہم گھر بیٹھے بیٹھے ہی ایک تو ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں اس ملک کے بارے میں۔ ہر انسان کو یہ سہولت حاصل نہیں کہ وہ جا کے دنیا گھوم سکے، ملکوں سیر کر سکے، مگر ہم ادیبوں کے سفر نامے پڑھ کے گھر بیٹھے ہی بہت سی معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس سے بھی لطف اٹھا سکتے ہیں کہ اس ملک کا کلچر کیسا ہے، معاشرہ کیسا ہے، وہاں پہ کون کون سی خوبصورت چیزیں ہیں جنہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو تاریخی اور مذہبی کتب، تاریخ اسلام جو ہے، تاریخ اسلام کی کتنا خوبصورت موضوع ہے کہ اس پر آپ بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ بہت تابندہ اور روشن ہے، اور یہ تاریخ پڑھ کے ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ سنوار سکتے ہیں۔ تو تاریخ کی اور مذہبی کتابیں بھی اور جدید معلومات پر لکھی کتابیں کا مطالعہ بھی انسان اور خصوصاً طالب علم کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اخلاقی کتابوں کے مطالعے سے ہمارا اخلاق بلند ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کی تفاہیم تھی، اور اس کے بھی 4 سوال ہیں، لیکن آپ نے 5واں بھی تیار کرنا ہے، عنوان، کہ اس عبارت کا عنوان کیا ہے۔ اب آپ کا ہے مضمون شہری اور دیہاتی زندگی۔ آپ کے نوٹس میں شہری اور دیہاتی زندگی کا جو مضمون ہے بہت اچھا ہے اور بہت طویل بھی ہے۔ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس میں سے آپ کے کئی نکل سکتے ہیں ٹاپکس، صرف وہ ایک ہی مضمون نہیں ہے بلکہ وہ اس کے اندر 3-4 عنوانات اور موضوعات ہیں۔ یعنی آپ کو اس طرح بھی مضمون آ سکتا ہے، شہری زندگی کے فوائد و نقصانات کے بارے میں مضمون لکھیں، یا دیہاتی زندگی کے فوائد یا نقصانات پر مضمون، یا یہ بھی آ سکتا ہے شہری اور دیہاتی زندگی کے فضائل، یا آ سکتا ہے شہری اور دیہاتی زندگی کی خرابیاں، برائیاں، نقصانات۔ پھر اس کے علاوہ کوئی بھی ٹاپکس میں سے نکل سکتا ہے، اس لیے آپ کو سارا میٹر تیار کرنا ہے، اور اس میں سے جو مضمون کی جو لینتھ ہے وہ آپ کو پتہ ہے 7-8 پیج کی ہونی چاہیے، اور بھرپور طریقے سے آپ کو کرنا چاہیے، اور بیچ میں حوالے بھی، اشعار بھی بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے ایڈجسٹ کرنے ہیں۔ تو شہری اور دیہاتی زندگی، اب انسان یا تو دیہات میں رہتا ہے یا شہر میں رہتا ہے۔ جو شہر میں رہتے ہیں وہ شہر کے بارے میں تو جانتے ہیں، مگر دیہات ان کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ دیہاتیوں کو اور ان کے کلچر کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس جو بہت زیادہ انٹرنیٹ ہے، میڈیا ہے، یہ سب چیزیں ہمیں باخبر رکھتی ہیں۔ ہم کبھی بھی شہر میں رہ کر دیہات سے بے خبر نہیں رہ سکتے، اور دیہاتی لوگ شہر سے بے خبر نہیں رہ سکتے۔ بہت سی معلومات ان کو حاصل ہوتی ہیں،
اس طرح شہر کی زندگی والے گاؤں کی زندگی کو بھی جانتے ہیں اور گاؤں میں رہنے والے شہر کی زندگی کو بھی جانتے ہیں۔ اب اس کے اندر پہلے تو مضمون میں موضوع کا تعارف ہوتا ہے، اس کے بارے میں تعارف بتایا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ دلائل دیے جاتے ہیں اس کی موافقت میں یا مخالفت میں۔ اب اگر تو وہ آپ سے صرف نقصانات پوچھ رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ نے اس کے نقصان پر اس کی مخالفت میں کرنا ہے، لیکن اگر آپ سے فوائد پوچھ رہے ہیں تو آپ نے اس کا فائدہ بتانا ہے، مگر اگر دونوں چیزیں پوچھ رہے ہیں تو پہلے اس کے فوائد بتائیں، بعد میں نقصانات بتائیں۔ تو آپ یہ موضوع پر ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ آپ سے کیا پوچھ رہے ہیں۔ تو پہلے آپ اگر شہری اور دیہاتی زندگی دونوں پہ پوچھ رہے ہیں، پہلے آپ نے شہر کے بارے میں بتانا ہے کہ شہر کی زندگی شور شرابے سے مسرور ہوتی ہے، بھرپور ہوتی ہے، اور دن رات کام کرنا پڑتا ہے، کارخانوں کا دھواں ہوتا ہے، اور نہ تفریح ہوتی ہے نہ ان کے لیے تعطیل ہوتی ہے، اور عمدہ خوراک بھی نہیں ہوتی۔ گلی کوچوں میں غلاظت کے ڈھیر ہوتے ہیں، اور پاک روح مہینے میں کبھی ایک بار آ جائے تو آ جائے، ورنہ سپرد خدا۔ یہاں کے زیادہ تر لوگ امیر ہیں، دولت مند ہیں، کارخانہ دار ہیں، عیش و عشرت سے سرشار ہیں۔ جاڑا ہو تو گرم لباس، گرم بستر، کندھوں پر شال، ہیٹر لگے ہوئے ہیں، سگریٹ بیڑی اڑا رہے ہیں، اور زیادہ کمائی کے خم و پیچ میں اسیر ہیں، نئی اسکیمیں اور نئے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اور گرمی میں دن رات بجلی کے پنکھے چلتے ہیں، اے سی چلتے ہیں، ایئر کنڈیشنر لگے ہوئے ہیں، اور گاڑیوں میں بیٹھے مریض پہنچ گئے، اور اس طرح کوئی بیمار ہے تو فوراً اس کا علاج شروع ہو جاتا ہے، مہنگے سے مہنگے ہاسپٹل شہر میں موجود ہیں۔ لیکن اس کے برعکس دیہات میں دیکھیں کہ ہر انسان اپنے سڈول جسم کے ساتھ موسم کی سختی برداشت کرنے کو تیار ہوتا ہے، نہ وہ گلہ کرتا ہے نہ شکوہ کرتا ہے۔ زمین کا سینہ چیر رہا ہے کسان، اور فصلیں سنہری سنہری پک رہی ہیں، کہیں کٹائی ہو رہی ہے، اناج پک رہا ہے، زمیندار مسرور ہے یعنی خوش ہے۔ یہ سنہری بالی اناج کے بھرپور خوشے ہیں، زمینداری نے سنبھالنے کی فکر میں ہے۔ فصل پک جائے گی تو اپنے لیے تھوڑا سا غلہ رکھ کر باقی اناج منڈی میں بھیج دے گا، اور وہ شہر کی خوراک بنے گا۔ گاؤں کی عورتیں اور بچے سبھی محنتی ہیں، یہی محنت ان کی صحت و تندرستی کا راز ہے۔ وہ اناج کھاتے ہیں اور طاقتور ہوتے جاتے ہیں، کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری نہیں، نہ کوئی شوگر کا مریض ہے، کبھی کبھی بخار ہو جاتا ہے، مگر یہی باتیں، یہی محنت ان کی معمولی بیماریوں کو بھگا دیتی ہے۔ ان کے مکان شہر کے مقابلے میں چھوٹے ہوتے ہیں، کچے ہوتے ہیں، نہ سڑکیں ہیں نہ روشیں نہ باغات، مگر ان کے ہرے بھرے کھیت ان کی سڑکیں ہیں اور باغات ہیں۔ یہاں دور دور تک ہسپتال نہیں ہے، پرائمری اسکول بھی گاؤں سے دور ہیں، لیکن دیہات کے لوگ اب بہت زیادہ پڑھنے لکھنے لگ گئے ہیں اور تعلیم کی طرف راغب ہو گئے ہیں۔ بہت کم دیہاتی کالج تک پہلے آتے تھے، لیکن اب بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ شہر میں ہسپتال، کالج، یونیورسٹی سب کچھ موجود ہے، مگر صحت کی کمیابی ہے۔ اتنی مصروفیت کے شہر کے لوگ صحت کے متعلق سوچنے کا موقع بھی نہیں دیتے۔ تو اب اس کے اندر ہم نے شہر کے فوائد یہ بتائے ہیں، شہر کے فوائد یہ بتائے ہیں کہ شہر میں بہت ساری فیسلٹیز ہیں، اور عام طور پر پیسے کی تھوڑی فراوانی زیادہ ہے گاؤں کے مقابلے میں۔ لوگ انڈسٹریلسٹ ہیں، کارخانے دار ہیں، غریب طبقہ بھی ہے، درمیانہ طبقہ بھی ہے، مگر امیر طبقہ زیادہ ہے، اور ان کو ہر سہولت اور آسائش میسر ہے۔ لیکن اس کے برعکس گاؤں میں زیادہ تر لوگ زمیندار ہیں یا کسان ہیں یا مزدور ہیں، تو مالی حالات میں بھی فرق ہوتا ہے، مگر دیہاتوں میں پرسکون زندگی ہے اور بھاگ دوڑ کم ہے، نہ آلودگی ہے، قدرتی مناظر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، خوراک سادہ ہے، لوگوں میں خلوص اور سادگی ہے۔
وہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کام آتے ہیں، ایک دوسرے سے ہمدردی کرتے ہیں۔ شہر میں زیادہ تر لوگ دوسرے لوگوں سے غافل ہوتے ہیں، ان کے حالات سے واقف نہیں ہوتے، ہمسائے بھی ایک دوسرے کو نہیں جانتے، لیکن گاؤں میں پورا گاؤں ایک دوسرے کے ساتھ ملتا جلتا ہے، ایک دوسرے کے دکھ اور ہمدردی کرتا ہے، دکھ میں اور خوشی میں بھی شامل ہوتا ہے۔ لیکن اپنے فائدے شہر کے بھی اور گاؤں کے بھی، اور اپنے اپنے نقصانات ہیں، ہر چیز کا کچھ فائدہ نقصان ہوتا ہے، مگر جو جہاں رہتا ہے وہ وہیں مطمئن اور قانع ہوتا ہے، اور دونوں ہی زندگیوں میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم فائدے کو کس طرح اپنی زندگی کے لیے استعمال کریں اور نقصان سے کس طرح بچ کر نکلیں۔ تو اب آپ نے اینڈ پہ حاصل کلام جو ہے وہ پیراگراف بہت اچھا ہونا چاہیے، جو پورا مضمون ہے اس کا نچوڑ حاصل کلام میں ہوتا ہے، حاصل کلام میں ہوتا ہے۔ حاصل کلام کا پیراگراف بہت خوبصورت ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ دیکھیں، آپ سے پوچھا جا رہا ہے شہری زندگی کے فوائد اور نقصانات، تو آپ نے پورے مضمون میں فائدے نقصان تو بتا دیے، مگر حاصل کلام میں آپ نے ہمیشہ پازیٹیو بات کرنی ہے، مثبت بات کرنی ہے۔ آپ نے کہنا ہے کہ شہر میں ہنگامہ شور ہے، آلودگی ہے، لیکن اس کے باوجود ملازمت کے ذرائع زیادہ ہیں، تھوڑی خوشحالی ہے، اور زندگی جو ہے جدید خطوط پر استوار ہوتی ہے۔ یعنی آپ نے اس کے مثبت پہلوؤں پر روشنی ڈال کے اس کا اختتام کرنا ہے۔ اور اگر دیہاتی زندگی کے بارے میں مضمون تھا تو آپ نے حاصل کلام میں بتانا ہے دیہاتی زندگی میں محنت زیادہ ہے، پیسہ کم ہے اور سہولتیں بھی کم ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے دیہاتی زندگی میں یہ خوبیاں رکھی ہیں کہ فضا صاف، خوراک شفاف، صحت، خلوص، محبت، سادہ زندگی، قدرت کے قریب انسان زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ تمام باتوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، اور حاصل کلام کا پیراگراف خوب اچھی طرح آپ نے لکھنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے لیکچر کی روشنی میں آپ اپنے ٹیسٹ کی اچھی تیاری کریں گے۔ چلیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔